بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے نماز کی شرائط میں سے 4 شرائط سماعت فرما لی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر خدا نخواستہ رہ گئی اور نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان 7 میں سے 4 چیزوں کا تذکرہ آپ پچھلی ویڈیو میں سماعت فرما چکے ہیں۔ نمبر 1 لباس کا پاک ہونا، نمبر 2 جسم کا پاک ہونا۔ پھر لباس اور جسم کے پاک ہونے کی تفصیل کہ ظاہری جو نجاست ہے، جیسے جسم پر کوئی چیز لگ گئی یا کپڑوں پر کوئی چیز لگ گئی ناپاک چیز، پھر اس کی نجاست غلیظہ اور خفیفہ وہ ہم نے تفصیل سے سماعت کر لی ہیں اور وہ بیان ہو چکی ہیں۔ تو جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور تیسری شرط تھی جگہ کا پاک ہونا، اور چوتھی جو شرط بیان ہوئی تھی وہ تھی سطر کا ڈھانپا ہوا ہونا، یعنی مرد کا سطر کم از کم اتنا وجود یہ تو بالکل ڈھانپا ہوا ہو، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی یہ حصہ تو بالکل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اور خواتین کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ان کے سوا پورا وجود ان کا سطر ہے۔ یہاں ایک چیز تھوڑی سی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ مرد حضرات نے اگر پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو یا اس طرح کا کوئی ٹائٹ ڈریس پہنا ہوا ہو، اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ مسئلہ اس میں یہ پیش آتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار جب ٹراؤزر وغیرہ ہو اسپیشلی اس میں، کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں جانے کی صورت میں جو اوپر والا ڈریس ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف کھنچ جاتا ہے، اور نیچے والا جو ڈریس ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ شرٹ اوپر کی طرف کھنچ جاتی ہے، پینٹ یا ٹراؤزر نیچے کی طرف، کیونکہ رکوع میں ہم جھکتے ہیں۔ تو جھکنے کی صورت کے اندر ایسے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کمر ہے، کمر میں ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس میں سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، سطر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا لباس پہنا ہو اور آدمی اس حالت میں رکوع کرے، سجدے میں تو یہ چیز اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سجدے میں یہ چیز ہمارے ٹانگیں اور بھی زیادہ بینڈ ہو جاتی ہیں، اس سے ہمارا ڈریس اور بھی کھنچ جاتا ہے، اوپر والا حصہ بھی اور نیچے والا بھی۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ جو سطر ہے مرد کا سامنے سے تو نہیں ہوتا، لیکن پیچھے سے کمر سے سطر کی جو جگہ ہے وہ کھل جاتی ہے، اور جب تک رکوع میں جاتا ہے تو آدمی کھلی رہتی ہے، جب تک سجدہ کرتا ہے تو کھلی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ تو سطر کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی تھیں۔ چوتھی چیز جس کا نماز کے 4 چیزیں ہو گئیں، 4 ہو گئیں۔ 5ویں چیز جس کا نماز میں ہونا ضروری ہے وہ ہے وقت کا پایا جانا۔ وقت کا پایا جانا، وقت کا پایا جانا مطلب کیا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے تقریباً 12:15، تو اب جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اب اس کے بعد ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم 11 بجے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نماز ہے وہ ایمان والوں پر وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں، تو وقت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ یہ 5 شرائط ہو گئیں۔ 6ٹھی شرط قبلہ رخ ہونا ہے، کہ ہمارا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر ہم قبلہ رخ نہیں ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ 7ویں جو شرط ہے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہو۔ جب ہم اللہ اکبر کر رہے ہیں، زبان سے الفاظ کی ادائیگی صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ ہاں میں نے نیت کی ہے، زبان سے ادائیگی۔ ہاں دل کے اندر کنفرم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ آدمی آیا اور اس نے
ہاتھ باندھ لیے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو یہی نہیں، اس کے ذہن میں نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، 2 رکعتیں 3 رکعتیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، نہیں، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کا مائنڈ کلیئر ہو کہ اس وقت میں یہ نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کو نیت کہا جاتا ہے اور یہ نیت ضروری ہے اور نماز سے پہلے ضروری ہے، اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں نہیں ہے اور ویسے ہی وہ کھڑا ہو گیا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھنے لگا ہوں، تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ 7 شرائط ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے اگر ایک بھی شرط رہ گئی نماز نہیں ہوگی۔